خان صاحب آپ بھی وہاں رہے ہیں، 2 4 بار مجھے بھی کابل میں جانا پڑا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی تک وہاں کا یہ جو افغان کہتے ہیں، غالباً ابھی جو وار لارڈس، میں بھی گیا ہوں اس علاقے میں بعض جگہ پہ جہاں ہوتے تھے، ان کا تو غالباً ٹرائبلزم جو ہے ابھی تک افغان قومیت میں بھی شاید تبدیل نہیں ہوا ہوگا، اور اسی لیے بیشتر علاقے آزاد ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، انہیں پیسے دیں، ان سے جو چاہے کرا لیں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ افغانستان کی ایک قوم تو ہے، افغانستان کی نیشنلٹی ہے، اس میں مختلف ایتھنک گروپس ہیں، لیکن آپ کی جو بات ہے وہ اس حد تک تو اس میں صداقت ہے کہ گزشتہ 50 60 سال میں جب سے یہاں پہ بڑی پاورز، سپر پاورز کی رائیولری شروع ہوئی، پہلے مجاہدین جہاد یہاں پہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سول وار میں چلا گیا، اور پھر یو ایس اور نیٹو آئے، تو اس کے بعد سے جو یہاں پہ ایک سینٹرلائزڈ حکومت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دیگر ممالک میں سینٹرلائزڈ حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک وہاں پہ ایک حکومت موجود ہے جو کہ افغان طالبان کی حکومت ہے، وہ ڈی فیکٹو حکومت ہے، ریکگنائز نہیں ہے انٹرنیشنلی، لیکن وہ جو کچھ بھی افغانستان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے لیے وہ رسپانسبل ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں امریکہ کی طرف سے بھی یا دنیا کے دیگر ممالک کی طرف سے بھی جب وہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو یا کسی اور ملک کے ساتھ ہو، تو اس پہ دنیا کا ریئیکشن آتا ہے، جس طرح اس واقعے پہ بھی آیا ہے۔ تو میں ریئیکشن آنا اور سمجھتا بات ہوں ہے، کہ لیکن خان صاحب آپ یہ بتائیے، تحریک طالبان پاکستان، اس کو پنجابی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پنجابی طالبان کہہ لیں، افغانی طالبان کہہ لیں، پاکستانی طالبان کہہ لیں، میرا تو چھوٹا سا ایک بہت ہی طالب علم کا ایک بیانیہ رہا ہے، یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ کہیں یہ ڈسون کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پنجابی طالبان نے کیا، کہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا، تو ان کا تو ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے نا کہ جو انہوں نے ماضی میں کیا۔ تو یہ جو اس وقت جو وہاں، اور آپ کو علم ہے کہ 11 اگست کے بعد باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہا ہوئے، ان کو پناہ گاہیں دی گئیں، ان کو عسکری مالی امداد دی گئی، ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا وہ جگہ جو نام نہاد قائد تھے ان کو کیا کارروائی کی، کیا ابھی تک وہاں سے وہ آپریٹ نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل یہ وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں، اور اس بات کا ثبوت تو یہ ہے کہ جب میں وہاں پہ خود بھی بطور امبیسڈر موجود تھا، 2022 میرا وہاں پہ آخری سال تھا سروس کا، تو وہاں پہ ایک مذاکرات بھی ہوئے تھے جو ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کے درمیان اور ٹی ٹی پی کے کچھ لیڈرز کے کچھ گروپس کے درمیان، تو اس بات پہ سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہاں پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے مختلف گروپس ہیں، مختلف طرح کے گروہ ہیں جو اس نام سے آپریٹ کرتے ہیں، یہ تمام ہوں یا افغان طالبان ہوں، یہ انہی مدرسوں میں، چاہے وہ پاکستان کے مدرسے ہیں چاہے وہ افغانستان کے مدرسے ہیں، انہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بنیادی ایشو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسائل گزشتہ 50 سال میں ہیں، وہ اس طرح سے کچھ ہے کہ پاکستان کے ریلیشنز ان گروپوں سے تو رہے ہیں، پہلے مجاہدین کے ساتھ تھے، جب مجاہدین وہاں سے نکل گئے تو مجاہدین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے، پھر جب طالبان آگئے پاور میں اور طالبان اس کے بعد یو ایس آ گیا اور طالبان انسرجنسی میں رہے، تو دنیا میں عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے اچھے تھے اور ہماری ان کو سپورٹ حاصل تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد یہی طالبان سے ہمارے تعلقات ان کی سٹیٹ سے اچھے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو پرابلم ہے وہ دونوں ملکوں کی سٹیٹ اس میں تعلقات کی ہے، انڈین فیکٹر کتنا ہے؟ پاکستان اور پہلے ہم کہتے افغانستان۔ تھے، پہلے خاصا ہم یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے پتہ نہیں کتنے وہاں قونصل خانے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو کابل حکومت انڈیا کا فیس ہے؟ ابھی بالواسطہ طور پر، وہ تو خیر مجھے علم ہے کہ دہلی کابل راستے جہاز آتے جاتے ہیں بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر اس کے، انڈیا جو ہے کس حد تک اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے بہت آسان ہے پاکستان کو ڈسٹرب کرنا، تھوڑا سا مالی اور عسکری وسائل دے کر۔ اس کے ثبوت ملتے ہیں کچھ؟ جی دیکھیں، نیٹو فورسز کی پریزنس کے دوران تو 2 ڈیکیڈز جو 2 دہائیاں تھیں، اس میں بھارت کا بہت زیادہ عمل دخل رہا، ان کی انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کی ٹریننگ میں وہ شامل رہے، اور اس کے علاوہ بارڈر ایریاز میں جو
ان کی انٹیلیجنس آفیشلز کی پریزنس تھی. کونسولیٹس تو ان کے 4 ہی ہیں جس طرح کے ہمارے کونسولیٹ ہیں, لیکن ان کے جو 2 کونسولیٹ ہمارے بارڈر ایریاز میں ہیں, جلال آباد ہو یا قندھار ہو, ان کی کوئی اپیرنٹلی جسٹیفیکیشن اس طرح نہیں نظر آتی, کیونکہ وہاں پہ کوئی انڈیا سے متعلقہ آبادی کی موجودگی یا ایکسپیکٹریٹس کی موجودگی نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنا فٹ پرنٹ تو بہت بڑھایا ہے انڈینز نے. طالبان کے آنے کے بعد سے گو کہ ان کی ایمبیسیز کی فارمل پریزنس کم ہو گئی تھی, شروع میں تو رہی نہیں, پھر اب ہے ایمبیسی لیکن لوور لیولز پہ ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے انڈیا نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا, اور اب انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں اس میں وہ تجارت اور اکنامک روابط کو بھی بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ انڈیا کا فیکٹر موجود ہے, ریلیونٹ ہے, اور چونکہ پاکستان اور افغانستان کے آپس کے ریلیشنز میں بہت زیادہ رکھنا پڑ چکا ہے, بہت زیادہ خلا پڑ چکا ہے, تو اس صورت میں انڈیا کا فیکٹر اور زیادہ استعمال کیا جائے گا ان فورسز کی طرف سے جو پاکستان اور اس کا کیا ہوا, بڑا اس کا شور اٹھا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ جو وزیر اعلیٰ بن گئے, بس ہم ایک افغان مہاجر کو جو یہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہے نکالیں گے. کچھ فیگر بتایا گیا کہ 14 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, 11 لاکھ کتنے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ہارڈلی چند ہزار ہی بھیجے گئے ہوں گے, جو بھیجے بھی گئے ہوں گے بیشتر واپس بھی آ گئے ہوں گے. کدھر گیا وہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی میں سے اٹھا کے بسوں میں ڈالا جا رہا ہے, میڈیا بھی لگ گیا تھا, کدھر گیا وہ سب کچھ؟ جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو گیپ آیا ہے, دونوں سائیڈوں سے کچھ غلط چیزیں ہوئی ہیں, کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں. افغانستان کی سائڈ سے بنیادی طور پہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ٹیررزم کو سپورٹ کر کے, اور ٹیررسٹ گروپ یا ٹی ٹی پی ٹائپ گروپس, یا جیسے آپ نے بلوچستان کے گروپس کا کہا, ان کو سپورٹ کر کے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا کر ایک اچھی ریلیشنز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن پہلے تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ختم ہوئی, کم ہوئی اور ختم ہوئی. پھر ان کے درمیان کشیدگی بڑھی مختلف معاملات پہ, جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا, پاکستان نے سخت ڈیسیژن لیتے ہوئے ریفیوجیز کو اور افغانز کو جو یہاں سے واپس بھیجنے کی پالیسی اختیار کی. اور اب تیسری سٹیج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو 2022 کے بعد ایک دفعہ پھر ایئر سٹرائکس کرنا پڑ گئی ہیں وہاں پہ. تو اور اس دفعہ فارملی اس بات کو اون بھی کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ گیپ بہت بڑھ چکا ہے, اور اس میں بنیادی غلطی دونوں سائیڈوں سے وہی ہو رہی ہے کہ وہ دونوں سائیڈیں ایجنڈا کو براڈن کرنے کی بجائے, ٹاکس میں اس بات کو ایڈریس کرنے کی بجائے کہ کس طرح تحریک طالبان پاکستان کی سپورٹ سے افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان اپنے آپ کو علیحدہ کریں, وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے. جو ریئیکشنری میئرز ہم لے رہے ہیں ان کا اس طرح سے رزلٹ نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے اس پہ بہت سیریس اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگلے سٹیپس کیا ہونے چاہیے.